بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے متعلق کچھ ہدایات آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی پیش کی گئی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس موقع پر چند اور ہدایات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ اپنے ملازم اور نوکروں پر کاموں کا بوجھ کم کرنا۔ جیسا کہ پچھلے موقع پر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اپنے اوپر کام کا بوجھ کم لیں، اسی طرح پر آج کے اس موقع پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ اپنے جو ملازمین رہتے ہیں ان پر بھی کاموں کا بوجھ ہلکا کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بھی روزے دار ہوں گے، تو روزدار کو ستانا یا اس سے زیادہ کام لینا یہ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہذا ہم کوشش اس بات کی کریں کہ رمضان المبارک میں ملازمین کو زیادہ ذمہ داری نہ ڈالیں اور اس مبارک موقع پر اپنے ملازمین کے ساتھ ہم حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ عملی طور پر بھی حسن سلوک ہو کہ ان سے کم سے کم لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کچھ تحفہ تحائف وغیرہ دے کر، یا افطاری میں جو ہمارے پاس افطاری وغیرہ جمع ہوتی ہے اس میں سے ایک اچھا خاصا ان کو حصہ دے کر، یا ہمارے پاس کچھ اچھے کھانے وغیرہ بنتے ہوں تو اس میں بھی ان کو شریک کر کے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو وہ بیچارے جو ملازمین ہوتے ہیں، خصوصاً گھروں میں کام کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ ہم سب پر خصوصی طور پر رمضان میں اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پر ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور الحمدللہ اچھا جو ہے خاصا ہمارا رئیس گھرانہ ہے، تو ایسے رئیس گھرانے والے احباب کے لیے عمرے کی ترتیب بنانے کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب اگر وہ عمل نفل ہے تو جو فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس مبارک مہینے میں اگر اللہ نے ہمیں عمرے کا موقع عطا فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، بہت بڑا نیک کام ہوگا اور ہمارے لیے بہت ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پر مرد احباب کے لیے ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں۔ عام دنوں میں بھی وقت اپنا زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزرے، لیکن اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ ظاہر سی بات ہے مسجد میں کیا ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، مراقبہ ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ لہذا مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی ہم کو رمضان سے پہلے ہی فکر کرنی چاہیے، اور رمضان میں تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے تاکہ ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اور میری ماؤں بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گھر کے کام سے فارغ ہوتے ہی اپنے مصلی پر یا اس جگہ پر جہاں پر وہ نمازیں پڑھتی ہیں وہاں پر آ کر گزاریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، وہیں پر مشغول رہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور فائدہ مند ہوگا۔ اور ایک اہم گزارش بطور ہدایت کی یہ ہے کہ نیند کم کرنے کی ہم عادت ڈالیں۔ رمضان المبارک میں عموماً ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم دن بھر روزے کو سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ابھی سے ہم اس بات کی فکر کر لیں کہ ہم عام دنوں کے اندر اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے سو رہے ہوں تو رمضان میں اس میں سے 2-3 گھنٹے کم کر دیں۔ تو اس کی عادت ابھی سے ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان المبارک میں رات میں ہمارا زیادہ وقت جو ہے عبادت میں صرف ہو، اور اس کی تلافی دن میں مختصر نیند لے کر ہی ہم کریں۔ اور ایسا ہمیں محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کی وجہ سے یا روزے کی وجہ سے ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں۔ خصوصاً ہمارے جو احباب کسی جگہ ملازمت وغیرہ کرتے ہیں، وہاں کے مستاجرین کو یا ان کے صاحب لوگوں کو
یہ شکایت ہرگز نہ ہو کہ یہ تو رمضان میں کسی کام کا نہیں رہتا، یہ جو اونگتا رہتا ہے، یا جو ہے یہ ہمارے جو کام ہیں ان کی کام کو صحیح انداز میں پورے نہیں کرتا، اس طرح کی کوئی شکایت ہم سے نہ آئے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ابھی سے ایسی عادت ڈال لیں کہ ہم کم سے کم نیند جو ہے کی عادت ڈال لیں۔ اس کے بعد جو ہے اور ایک ہدایت آج کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم کوشش اور فکر کریں جماعت کے ساتھ۔ یہ مرد احباب کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے فکر اور کوشش کریں کہ ہماری تمام نمازیں مسجد میں باجماعت ہوں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کافی فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی 40 دن تک تمام نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بہت ہی فضیلت والا اور برکتوں والا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے۔ ابھی سے اگر ہم کوشش کریں گے، اس کی فکر کریں گے، تو ان تمام کاموں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے ہی ان ہدایات کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔